اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 48 میں مستحقین زکوٰۃ میں ایمان کی شرط پر گفتگو ہونے والی ہے۔ فصل سوم میں مستحقین زکوٰۃ کو بیان کیا جا رہا تھا اور ان کی شرائط اور صفات پر بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ ایک شرط ہے کہ مستحقین میں ایمان کی شرط ہونی چاہیے۔ جو لوگ قائلین ہیں ان کی ادلہ پر گفتگو ہوگی، مسائل اور فروعات بیان ہوں گے، متعلقہ احادیث اور روایات کا تذکرہ ہوگا اور شہید ثانی کا تجزیہ اور تحلیل پیش کیا جائے گا۔ مستحقین زکوٰۃ میں پہلی شرط عدالت کی تھی، اس میں بحث مکمل ہو چکی ہے۔ دوسری شرائط میں سے مؤلفۃ القلوب کے علاوہ میں شرط ہے کہ مستحقین مومن ہونے چاہیے اور اس کا جو ہے ولایت کے معنی میں وہ اہل بیت کی عصمت اور ولایت کے قائل ہوں۔ مصنف یعنی شہید اول نے اگرچہ اس کو صراحت کے ساتھ بیان نہیں کیا، لیکن انہوں نے جو عدالت کی شرط ذکر کی تھی اس کے ضمن میں یہ شرط بیان ہو جاتی ہے، چونکہ عدالت کی شرط ایمان کی شرط کے ساتھ مستلزم ہے۔ بغیر ایمان کے عدالت کیسے آ سکتی ہے؟ تو اگر ایمان کو شرط قرار دیا جائے تو غیر شیعہ امامیہ جو ہیں ان کی جو مال زکوٰۃ ہے اس کا کیا حکم ہوگا؟ اگر وہ اپنے جیسے لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو پھر اس کو اگر وہ ولایت کا عقیدہ ان کا آ جاتا ہے تو پھر انہیں دوبارہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ شہید ثانی فرماتے ہیں نہ فقط اگر وہ زکوٰۃ کو اپنے جیسے لوگوں کو دیں، بلکہ اگر شیعہ کو دیں اور غیر مستحق کو دیں، یعنی وہ غنی تھا، مالدار تھا یا مستحق نہیں تھا، اس کو دیں تو پھر بھی انہیں دوبارہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ شہید اول نے فرمایا کہ غیر شیعہ کی جو زکوٰۃ کا حکم ہے وہی ہے جو بیان کیا گیا کہ اس کو دوبارہ دینی پڑے گی، لیکن باقی جو عبادات ہیں جیسے نماز، روزہ، حج اور یہ عبادات ہیں جب وہ اپنے طریقے سے صحیح شرائط کے ساتھ انجام دیتے رہے ہوں تو ان کو دوبارہ انجام دینا اور ان کا اعادہ اور قضا کرنا لازم نہیں ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو غیر امامیہ ہیں اگر زکوٰۃ اپنے جیسے لوگوں کو دیتے ہیں تو ان کو دوبارہ زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، لیکن اگر وہ نماز، روزہ اور حج وغیرہ عبادات کرتے ہیں اور اپنے طریقے سے صحیح ان کو انجام دیتے ہیں تو ان کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرق کہاں پہ ہے؟ تو شہید ثانی علیہ رحمہ یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ زکوٰۃ اور دوسری عبادات میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کو اس کی وجہ سے دوبارہ بھی انجام دینا پڑ رہا ہے، لیکن باقی عبادات کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ زکوٰۃ گویا کہ ایک قرض ہے اور دین ہے جو کہ صحیح مستحق کو دیں گے تو وہ گردن سے اترے گا اور وہ قرض ادا ہوگا، چونکہ یہ حقوق الناس میں سے ہے۔ تو جب غیر امامیہ اپنے جیسے شخص کو وہ دے گا تو وہ اگر مستحق نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے، دوبارہ اس کو دینا چاہیے چونکہ قرض ادا نہیں ہوا۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہے اس کا تو یہ حکم ہے، لیکن بقیہ عبادات ہیں حق اللہ، اور خداوند کریم نے اپنے لطف اور رحمت سے جب وہ ولایت کے عقیدے کی طرف آتے ہیں تو ان کو دوبارہ انجام دینے سے ساکت کر دیا ہے اور اعادہ اور قضا کو واجب نہیں کیا۔ جیسا کہ ایک نان مسلم وہ کیا ہوتا ہے اپنے اختیار سے اسلام قبول کرتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے تو قاعدہ جب کے تحت
اس کو سابقہ عبادات کی قضا واجب نہیں ہوتی جو اس کے حالت عدم اسلام میں گزری ہیں۔ ان الاسلام یجب ما قبلہ کا قاعدہ جو قرآن اور سنت سے استفادہ کیا جاتا ہے، اس کے تحت کہا جاتا ہے کہ اس کو دوبارہ اپنی عبادات کو انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں اور اس کے ضمن میں جو مسائل ہیں ان کو بیان کریں گے۔ فرمایا وَيُعِيدُ الْمُخَالِفُ الزَّكَاةَ لَوْ أَعْطَاهَا مِثْلَهُ بَلْ غَيْرَ الْمُسْتَحِقِّ مُطْلَقًا، غیر امامیہ شیعہ جو ہے وہ اگر زکوٰۃ اپنے جیسے لوگوں کو دے چکا ہے تو اسے دوبارہ زکوٰۃ دینی پڑے گی جب مستبصر ہوتا ہے۔ لو آتاہا، اگر اس نے زکوٰۃ دی ہو، مثلہ اپنے جیسے مخالف کو، بل غیر المستحق مطلقہ، بلکہ ہر جو کہ غیر مستحق ہوتا ہے مطلقاً، چاہے وہ شیعہ امامیہ ہو یا کیا ہو مخالف ہو، تو اس کو زکوٰۃ دوبارہ دینی پڑے گی۔ ولا یعید باقی العبادات، لیکن باقی عبادات کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ التی اوقعها علی وجہہا، جن کو اس نے انجام دیا ہے صحیح طریقے سے، بحسب معتقد ہی، جس کو اس نے اپنے سابقہ عقیدے کے مطابق صحیح انجام دیا ہے شرائط اور اجزاء کے ساتھ، تو ان کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ والفرق ان الزکاۃ دین، تو اگر وہ زکوٰۃ اپنے جیسے مستحقین کو دیتا ہے تو اس کو دوبارہ دینی پڑتی ہے، باقی عبادات اپنے طریقے سے انجام دیتا ہے تو ان کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ شہید ثانی فرماتے ہیں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک قسم کا قرض ہے، جس بندے کو دینا ہے اس کو نہ دیں، دوسرے کسی مریض اور لاغر کو دے دیں کہ یہ بندہ بھی مستحق ہے، اس کو دے دیتے ہیں، تو وہ قرضہ ادا نہیں ہوگا۔ وَقَدْ دَفَعَهُ إِلَى غَيْرِ مُسْتَحِقِّهِ، اور اس نے پہلے جو زکوٰۃ دی تھی اس نے مستحق کے زکوٰۃ تک نہیں پہنچائی تھی، کیونکہ اس میں عدالت شرط ہے، ایمان شرط ہے۔ وَالْعِبَادَاتُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، جبکہ دوسری عبادات نماز، روزہ، حج وغیرہ تو وہ حق الہی ہیں، حق اللہ ہیں۔ وَقَدْ أَسْقَطَهَا عَنْهُ رَحْمَةً، اللہ تعالی نے اپنے رحمت و کرم سے اس سے ان عبادات کی قضا کو معاف کر دیا ہے۔ کما اسقطها عن الکافر اذا اسلم، جیسا کہ اگر کوئی نان مسلم مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کو سابقہ جو نماز، روزے، اس کی حج وغیرہ رہی ہوئی ہے اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قاعدہ جوب کے تحت اس کو معاف کر دیا گیا ہے۔ ان الاسلام یجب ما قبلہ، اسلام لانے سے پہلے جو اس سے عبادات وغیرہ رہ گئی ہیں وہ اسے معاف ہیں۔ وَلَوْ كَانَ الْمُخَالِفُ قَدْ تَرَكَهَا أَوْ فَعَلَهَا عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ قَضَاهَا، اگر غیر شیعہ امامیہ نے پہلے زکوٰۃ دی ہی نہیں تھی اور اس کو ترک کر کے رکھا ہوا تھا، أو فَعَلَهَا عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ، یا اس کو بغیر شرائط اور اجزاء کے انجام دیا تھا، تو اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ قضا ہا، ان عبادات کی بھی قضا کرنی پڑے گی۔ زکوٰۃ کی تو کرنا ہی کرنا ہے، باقی عبادات بھی اس صورت میں غیر شیعہ مسلمان کو معاف ہیں جب اس نے ان کو اپنے طریقے سے، سابقہ طریقے سے درست شرائط اور اجزاء کے ساتھ انجام دیا ہو۔ اگر اس نے ان کو اصلاً انجام ہی نہ دیا ہو یا اس کو اپنے سابقہ طریقے سے مخالف انجام دیا ہو، قضاہا، تو دوسری عبادات کی بھی قضا کرنی پڑے گی۔ والفرق بینہ وبین الکافر قدومہ علی المعصیت بذلک والمخالفت للہ، تو اس میں بھی فرق بیان کرنا پڑے گا کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی نان مسلم مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کو سابقہ عبادات بھی معاف ہیں، لیکن جو کہ غیر شیعہ ہے وہ اگر پہلے نماز ترک کر چکا ہے یا ان کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے چکا تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو قضا کرنی چاہیے۔ اس مخالف کے درمیان اور کافر کے درمیان فرق یہ ہے قدومہ علی المعصیت بذالک، کہ مسلمان نے
نماز کو چھوڑ کر یا عبادات کو چھوڑ کر یا ان کو صحیح طریقے سے انجام نہ دے کر اس نے اقدام کیا ہے، اللہ تعالی کی معصیت اور نافرمانی کی ہے۔ والمخالفت للہ، اور اس نے اقدام کیا ہے کہ اللہ تعالی کی مخالفت اور اس کی شان میں جسارت کرے، تو اس وجہ سے اس کو قضا کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ لیکن جو پہلے اصلاً خدا کی شناخت بھی نہیں رکھتا تھا، اس سے جو عبادات وغیرہ ساقط ہوئی ہیں تو وہ اس کو معافی دی گئی ہے۔ بخلاف ما لو فعلها علی الوجہ، بخلاف اس کے کہ اگر ان کو انجام دیتا ہے صحیح طریقے سے تو یہ اس طرح ہے جیسے کوئی نان مسلم ان کو ترک کرتا ہے، تو جس طرح ان کو معاف کیا گیا ہے چونکہ اس نے مخالفت کی نیت نہیں کی تھی، پہلے وہ خدا کی معرفت ہی نہیں رکھتا تھا۔ اسی طرح اگر یہ صحیح طریقے سے انجام دیتا ہے تو اپنی سابقہ سمجھ بوجھ کے مطابق اس نے اس کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی کوشش کی ہے، اور اس نے مخالفت اور معصیت کی نیت اور کوشش نہیں کی ہوئی۔ تو یہ فرق ہے جناب زکوٰۃ میں اور اس کی دوسری عبادات میں، اور خود اس کی عبادات کو سابقہ صحیح طریقے سے انجام دینے میں یا پھر اس کو غیر صحیح طریقے سے انجام دینے میں۔ اس حکم کی دلیلیں کیا ہے؟ یہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے کہ اگر اس نے غیر شیعہ نے غیر کو ہی دی تھی زکوٰۃ تو پھر اس کو تکرار کرنا چاہیے، اعادہ کرنا چاہیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، شیعہ تمام فقہاء اس کے قائل ہیں، اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح برید عجلی جلیل القدر سیکر راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت میں نقل کرتے ہیں، کل عمل عملہ وہو فی حال نصبہ و ضلالتہ، جن اعمال کو اس نے ناصبیت اور گمراہی کی حالت میں انجام دیا، دشمنی اہل بیت کی حالت میں انجام دیا، ثم من اللہ علیہ وعرفہ الولایہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیا اور اسے ولایت حقہ کی معرفت عطا کی، فإنہ یأجر علیہ الا الزکوٰۃ، تو سابقہ عبادات اس کی قبول ہو جائیں گی مگر زکوٰۃ، فإنہ یعیدھا، اس کو تکرار کرنا پڑے گا، لأنہ وضعہا فی غیر مواضعہا، چونکہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے اس کو صحیح جگہ پہ دیں گے تو وہ قبول ہوگی ورنہ نہیں، لأنہا لأہل الولایت، چونکہ یہ مستحقین ولایت کے لیے ہے۔ اور باقی عبادات میں اس کو صحیح طریقے سے انجام دیا ہو اپنے سابقہ طریقے سے تو پھر ان کے قضاء کی ضرورت نہیں ہوتی، اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس پر بھی روایات ہیں، صحیح فضلاء ہے، زرارہ، ابو بصیر، محمد بن مسلم، فضیل بن یسار، اور اس طرح جلیل القدر جو فاضل اور فقہا قسم کے اصحاب تھے، امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، پھر رجل یکون فی بعض هذه الاہواء الحروریہ والمرجیہ والعثمانیہ والقدریہ، ایک شخص غیر شیعہ نظریات میں سے کسی پر ہے، حروری ہے، خارجیوں کو کہتے تھے، مرجعی ہے اور عثمانی ہے یا قدری ہے، ثم یتوب ویعرف هذا الامر ویحسن رأیہ، لیکن پھر بعد میں وہ توبہ کرتا ہے اور اس امر ولایت کا قائل ہو جاتا ہے اور اس کی رائے اچھی ہو جاتی ہے، عقیدہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایعید کل صلاۃ صلاها او صوم او زکوٰۃ او حج او لیس علیہ اعادۃ شیء من ذلک، کیا وہ اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا اعادہ کرے یا اس پر اعادہ نہیں ہے؟ قال علیہ السلام لیس علیہ اعادۃ شیء من ذلک غیر زکوٰۃ، زکوٰۃ کے علاوہ عبادات کا اعادہ ضروری نہیں ہے، لابد ان یؤدیہا، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، لأنہ وضع الزکوٰۃ غیر مواضعہا، کیونکہ اس نے زکوٰۃ کو اس کے مستحقین تک نہیں پہنچایا، انما مواضعہا اہل الولایہ، کیونکہ اس کے جو مستحقین ہیں وہ اہل ولایت ہیں۔ مسائل الشیعہ باب 3 ابواب مستحقین الزکوٰۃ۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ اپنے سابقہ عقیدے کے مطابق صحیح طور پر انجام دیتا رہا ہے عبادات کو تو پھر قضا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اپنے
خدا تعالی کی معصیت کی نیت نہیں کی اور اس کی مخالفت نہیں کی، اور روایات اسی کی طرف ناظر ہیں کہ اگر اس نے صحیح طریقے سے ان کو انجام دیا ہو تو کافی ہیں، اور اگر ان کو انجام نہ دیا ہو، بالکل چھوڑتا رہا ہو یا پھر غیر صحیح طریقے سے انجام دیا ہو جو سابقہ طریقے سے بھی ٹھیک نہیں تھا، تو پھر اس کو قضا کرنی پڑے گی۔